إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین الجمعہ، معزز بزرگان دین، دینی و ایمانی نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، عزیز ماں و بہنوں، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب الجلال کی ذات کو لائق و سزاوار ہے، جو اکیلا تنہا ہم سب کا معبود، خالق و مالک، رازق و پالنہار ہے، جس نے ہم سب کو اس دنیاوی زندگی میں پیدا کیا ہے اور دین اسلام جیسا بڑا ہی پیارا، صاف ستھرا اور آسان دین ہمیں عنایت کیا ہے، جس پاک پروردگار کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اور جس کے بنائے ہوئے اتارے ہوئے دین اسلام پر چلنا، اس کی اطاعت و بندگی کرنا میری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا کمال اور کارنامہ ہے۔ انگنت درود و سلام نازل ہو آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہمارے سامنے دین اسلام کی ہر بات کو بالکل واضح اور کلیئر طور پر بیان فرما دیا اور ہمیں وہ تمام ہدایات اور تعلیمات دے دی جن پر عمل کر کے ہم اپنی دنیاوی زندگی کو بھی خوشحال بنا سکتے ہیں اور مرنے کے بعد والی زندگی میں بھی کامیابی اور کامرانی حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، اسلامی شریعت جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا کی ہے، یہ ایک مثالی شریعت ہے۔ اس اعتبار سے، اس وجہ سے کہ ہماری شریعت یہ ہمارے پاک پروردگار کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اس شریعت اسلامیہ کو اتارنے والا ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، احکم الحاکمین ہے۔ وہ ہماری طبیعتوں کو جانتا ہے، ہمارے مزاج کو جانتا ہے اور ہمارے لیے جتنی بھی خیر و شر کی چیزیں ہیں وہ جانتا ہے۔ تو یہ شریعت جو بنائی گئی ہے وہ ہمارے خالق اور مالک کی طرف سے بنائی گئی ہے اور ہماری شریعت اس اعتبار سے بھی مثالی شریعت ہے کہ یہ شریعت ہمیں ہر معاملے میں سیدھے راستے کی طرف
ہماری ہدایت اور رہنمائی کرتی ہے، سب سے سیدھا راستہ ہمیں دکھاتی ہے۔ اللہ نے کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ ہم نے ایسا قرآن نازل کیا ہے جو سب سے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن کا راستہ سب سے سیدھا، سب سے اچھا راستہ ہے، اور ہماری شریعت کا بتلایا ہوا راستہ سب سے سیدھا راستہ ہے۔ اور اس طرح سے بھی ہماری شریعت مثالی شریعت ہے کہ ہماری شریعت میں آسانی ہے، کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُم مِّنَ الدِّينِ، کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملے میں تمہیں کسی بات میں مشقت میں مبتلا نہیں کیا ہے، تنگی اور پریشانی میں مبتلا نہیں کیا ہے۔ ہماری شریعت بہت ہی آسان ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہارے ساتھ پریشانی کا معاملہ نہیں کرنا چاہتا۔ دیکھیے آپ، چاہے عبادات کا معاملہ ہو، چاہے ہمارے معاملات کا معاملہ ہو، ہمارے کاروبار کا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، ہماری خوشیوں کا معاملہ ہو، ہمارے غموں کا معاملہ ہو، ہماری شریعت ہر میدان میں ہماری بالکل سیدھے طریقے پر آسانی کے ساتھ رہنمائی کرتی ہے، اور کسی بھی چیز میں ہمیں ایسے ہی فالتو اور بغیر کسی راستے کے نہیں چھوڑا گیا ہے۔ تمام تعلیمات و ہدایات ہماری شریعت میں موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جنازے کا مسئلہ اور جنازے کے بعض مسائل اور ہمارے معاشرے کا طرز عمل میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں بھی، جنازے کا معاملہ، انسان کی وفات کا وقت قریب ہونے سے لے کر اس کے انتقال کرنے تک، اس کے غسل، اس کے کفن، اس کے دفن، جنازے کی نماز، لمحہ بلمحہ، قدم قدم ہمارا اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہمارے لیے وہ بالکل سیدھے اور آسان راستے مقرر کرتا ہے کہ جن پر چل کر جس طرح سے باقی معاملات میں ہم اللہ کی بات مانتے ہیں، رسول کی بات مانتے ہیں، ویسے ہی جنازے کے مسائل میں اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کر ہماری زندگی میں آسانی پیدا کر سکتے ہیں، اور یہ جو غمی کا وقت ہوتا ہے اس غمی کے وقت سے آسانی سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ جنازے کی بہت سارے مسائل ہیں، میں تمام مسائل کو آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ چند موٹے موٹے مسائل جن میں ہم نے اسلامی شریعت کے بیان کیے ہوئے آسان اور سیدھے سادے مسائل کی خلاف ورزی کر کے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا ہے، پریشانی میں ڈالا ہے، تکلیف میں ڈالا ہے، وہ بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت سارے بھائیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، کنفیوژن کے شکار ہے کہ اس میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اور بہت سارے بھائی غلطی کے شکار ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، اور پتہ بھی چل جائے تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے منمانی طور پر وہ اس معاملے کو نپٹانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، جو کہ سراسر دین اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلا مسئلہ، اگر جس انسان کہ موت کا وقت قریب ہے، انتقال کا وقت قریب ہے، قریب المرگ انسان جو بستر مرض پر پڑا ہوا ہو اور موت کا وقت قریب ہو، ہمارے اسلام کی پہلی ہدایت کہ ہر مرنے والے انسان کا، مسلمان کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من كان آخر كلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس مرنے والے کا آخری کلمہ، زبان سے نکلنے والی آخری چیز کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگی، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو ہر مرنے والے کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اگر مرنے والا اس حالت میں نہیں ہے، اس کیفیت میں نہیں ہے، ہوش و حواس میں نہیں ہے، تو اس کے گھر والوں کی ذمہ داری بنتی ہے، یا اس وقت جو اس کے آس پاس لوگ رہتے ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میت کو اس کی تلقین کرائے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مرنے والوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ تو گھر والے جو آس پاس میں موجود ہیں، جو رشتہ دار اس مریض جو انتقال کرنے والا ہے اس کے پاس موجود ہیں، وہ آہستہ آہستہ اپنی زبان سے کلمے کا ورد کرے، تکرار کرے، تاکہ ان کے کلمے کو سن کر جو انتقال کرنے والا ہے وہ بھی کلمے کا اقرار کر لے جائے، اس کے لیے بھی آسان ہو جائے۔ یا اگر کلمے کے تکرار کرنے سے بات نہیں بن پا رہی ہے، پیار سے، نرمی کے ساتھ، احترام کے ساتھ کوئی آدمی میت سے کہے کہ کلمہ پڑھیے، کلمہ پڑھیے، کلمہ پڑھیے۔ ہمارے ہاں ایک طرز عمل یہ غلط پایا جاتا ہے کہ زبردستی لوگ کلمہ پڑھوانا چاہتے ہیں، زبردستی۔ تو زبردستی کا معاملہ نہیں ہے، زبردستی کوئی کلمہ پڑھ بھی نہیں سکتا۔ اللہ کی توفیق جس کے لیے ہوتی ہے وہی کلمہ پڑھتا ہے۔ اونچی اونچی آواز میں وہاں پر کلمے کا تکرار شروع کر دیتے ہیں، جس کو ذہنی طور پر، جسمانی طور پر مریض کو تکلیف ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ غصے میں آ کر، جھلاٹ میں آ کر کلمے کا انکار ہی نہ کر دے، کیونکہ شیطان موجود ہوتا ہے اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ آخری کلمہ کلمہ لا الہ الا اللہ نہ ہو۔ اور اگر مریض نے کلمہ پڑھ لیا ایک مرتبہ اور اس کے بعد اس نے بات چیت نہیں کی ہے تو دوبارہ پڑھانے کی ضرورت نہیں، دوبارہ پڑھانے کی ضرورت نہیں۔ مریض نے کلمہ پڑھ لیا اور بات چیت کر لی ہے تو اگر دوبارہ پڑھوا دیا جائے تو زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ تو کلمہ پڑھانا یہ مریض کا حق ہے، اور مریض کو، خود کو، مرنے والے کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو۔ اس تعلق سے ہمارے ہاں جو طرز عمل ہے، یہ کلمہ پڑھوانے کا جو مرحلہ ہے یہ وہ انتقال سے پہلے پہلے کا ہے، انتقال سے پہلے پہلے کا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں انتقال سے پہلے بھی، انتقال کے بعد بھی آس پاس جو لوگ موجود ہوتے ہیں ارد گرد، یا گھر میں کلمہ کا ورد کرتے رہتے ہیں، تکرار کرتے رہتے ہیں، یا بعض عورتیں جس عورت کے شوہر کا انتقال ہوا ہے مرنے کے بعد، اس سے تلقین کرتے ہیں کہ تم کلمہ پڑھو، یا اس کی اولاد سے یہ مطالبہ کرتے ہیں تم کلمہ پڑھو۔ یہ مرحلہ کلمہ پڑھنے کا میت کے لیے ہے، اور مرنے سے پہلے ہے مریض کے لیے۔ عورت سے مکالمہ کرنا، اس کی اولاد سے کرنا، وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کرنا مرنے کے بعد، اس کی کوئی ہماری شریعت میں اصل موجود نہیں ہے، دلیل موجود نہیں ہے، کوئی بھی ثبوت موجود نہیں۔ دوسرا مسئلہ، میت کے انتقال سے پہلے یا بعد میں سورہ یاسین پڑھنے کا مسئلہ، جو عام بات بن چکی، اور دلیل میں روایت پیش کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرؤوا علی موتاکم سورۃ یاسین، اپنے مردوں پر سورہ یاسین پڑھو۔ تو جو یہ روایت ہے وہ قابل حجت نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے، قابل عمل نہیں ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ ہمارے ہاں انتقال ہونے کے بعد لوگ قل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، سورہ یاسین پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور ذکر و اذکار کے ورد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض کو پارے سپارے تقسیم کر لیتے ہیں، اور کنکریاں اور دانے لے لیتے ہیں، اور 100 تمہیں پڑھنا ہے، 1000 تمہیں پڑھنا ہے، یہ تسبیحات پڑھنا ہے، یہ وظیفے پڑھنا ہے، اور میت کو یہ گفٹ کرنا ہے، ہدیہ کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں کی ہماری شریعت میں کوئی اصول، کوئی بنیاد موجود نہیں ہے، یہ سب خلاف شرع کام ہیں۔ ہمارے اسلام نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم بقدم، لمحہ بلمحہ ہر چیز کو واضح بیان کر دیا ہے۔ اگر یہ چیز بھی درست ہوتی، صحیح ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیتے اور ہمارے لیے ارشاد بیان فرما دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہمارے یہاں چلی ہوئی ہے، سورہ یاسین اور یہ تسبیحات، یہ کنکریاں، یہ دانے، یہ 1000، یہ 1,00,000، اور اس طرح سے بسم اللہ، فاتحہ، قل اور سورہ بقرہ اور یاسین، یہ سارے ثواب کے طور پر اور لوگوں کو بلا کر پڑھوانا، اس کی کوئی بھی شریعت کے اندر اصل موجود نہیں ہے، نہ کوئی ثبوت موجود ہے۔ اسی طرح سے ایک چیز اور، ہمارے یہاں انتقال کر جانے کے بعد، جس کا انتقال ہوا ہے اس کے چہرے کو فوراً قبلہ رخ کر دینا، اور یہ سمجھنا کہ یہ میت کا حق ہے
اور اگر قبلہ رخ نہیں کیا جائے گا تو یہ میت کی حق تلفی ہے، اور جس طرح سے اس کا زندگی میں قبلہ خانہ کعبہ تھا، مرنے کے بعد بھی قبلہ خانہ کعبہ ہونا چاہیے، اور اس میں سختی کرنا اور اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا یہ بھی بات درست نہیں، یہ بات درست نہیں۔ یہ تین مرحلے ہوتے ہیں، تین مرحلے۔ ایک تو مرحلہ ہوتا ہے بیماری کا مرحلہ، مرنے سے پہلے کا مرحلہ۔ ایک مرحلہ ہوتا ہے انتقال کر جانے کے بعد کا مرحلہ، غسل کا مرحلہ، کفن کا مسئلہ، اور ایک مرحلہ ہوتا ہے تیسرا مسئلہ میت کو قبر میں دفن کرنے کا مرحلہ۔ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کی تدفین کرتے وقت، ایک صحابی کی تدفین کرتے وقت آپ نے فرمایا وجہوہ نحو القبلہ، کہ قبر کے اندر اس کے چہرے کو قبلے کی طرف کر دو۔ تو تیسرا جو مرحلہ ہے تدفین کے وقت قبر میں، اس وقت میت کے چہرے کو قبلے کی طرف کر دینا چاہیے، لیکن مرض الموت کے اندر یا گھر کے اندر مر جانے کے بعد قبلہ رخ کرنے کا کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا ہے، کوئی بھی دلیل نہیں ملتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارا یہاں ایک مسئلہ اور بڑا ہی غلط طرز عمل جو پایا جاتا ہے آخری دیدار کا، آخری دیدار کا، اور اس میں بھی عورتوں کی لائنیں لگتی ہیں، عورتوں کی لائنیں لگتی ہیں، اور غیر محرم عورتیں، کسی مرد کا انتقال ہو گیا، مرد کا انتقال ہو گیا جو بیچارہ پوری زندگی بھر جس نے غیر محرم عورتوں کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، جو ہمیشہ اپنے آپ کو نگاہیں نیچے رکھنے والا، اور اس کا انتقال ہوا، عورتوں کی لائنیں لگتی ہے، مردوں کی لائنیں لگتی ہے، اور اس میں بھی پھر لڑائی جھگڑے کا معاملہ آتا ہے کہ ہمیں دیکھنے نہیں دیا گیا، ہمارے تعلقات اس سے اتنے اچھے تھے، وہ تھے، یہ تھے۔ یہ دیدار کے مسئلے کو اتنا بڑا سمجھنا، اتنا بڑا بنانا، اور اسی طرح سے کسی عورت کا انتقال ہو گیا اور غیر محرم مرد آ کر اس کا دیدار کرے، یہ خلاف شریعت کام ہے۔ اس کی کوئی اصل اور شریعت میں کوئی دلیل نہیں ملتی ہے۔ تو ہمارے یہاں اس مسئلے کو بڑا ہی الجھایا جاتا ہے، بڑا ہی اختلاف کا شکار اس میں ہوا جاتا ہے کہ ہمیں دیدار نہیں کرنے دیا گیا، ہمارے جانے سے پہلے ہی دفنا دیا گیا۔ تو یہ دیدار کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس میں پھر تاخیر کرنا اور میت کو کی تدفین میں لیٹ کرنا یہ سراسر خلاف شریعت کام ہے۔ اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش، کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ اسی طرح سے گھر سے نکلنے کے بعد جنازے کو لے کر چلنے کا مسئلہ، جنازے کو لے کر چلتے ہیں، اکثر بھائی دیکھا دیکھی نہیں، کچھ پتا نہیں، زور زور سے کلمے کا ذکر کر رہے ہیں، کلمے کا ورد کر رہے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ، کوئی سبحان اللہ، کوئی الحمدللہ، کوئی کچھ کلمے پڑھ رہا ہے، کوئی کل پڑھ رہا ہے۔ اس طرح سے اونچی آواز میں ذکر و اذکار کرنا، کلمے پڑھنا، اس کا بھی ہماری شریعت میں کوئی اصول، کوئی دلیل، کوئی اصل، کوئی بنیاد موجود نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنازے کے ساتھ جایا جائے، خاموشی کے ساتھ جایا جائے، خاموشی کے ساتھ جایا جائے، نہ ہی آگ وغیرہ جلا کر جنازے کے ساتھ جایا جائے۔ پہلے کے لوگ آگ وغیرہ لے جاتے تھے جنازے کے آگے آگے لکڑی اور مشال کی صورت میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، یہ یہودیوں کا کام ہے۔ اور اسی طرح سے جنازے کے پیچھے جاؤ تو کوئی کلمہ علمہ نہیں پڑھنا ہے، کوئی اسلام نے، اللہ کے رسول نے اس کی کوئی تعلیم نہیں دی ہے۔ تو اس تعلق سے بھی ہمارے ہاں جنازے کے ساتھ چلنے میں بھی لوگ اس چیز کا خیال نہیں کرتے۔ اسی طرح سے ہمارے ہاں جنازے کو ایسے پردے میں یا ایسے اس کے اندر کفن میں دفناتے ہیں، یا اس کے اوپر ایسی چادر ڈالتے ہیں جس میں بسم اللہ لکھا ہوا ہو، قرآنی آیات لکھی ہوئی ہو، اذکار لکھے ہوئے ہوں، اور یہ سمجھنا کہ اس سے میت کو فائدہ پہنچے گا، اس کی عذاب میں تخفیف ہوگی، یا بہت باعث برکت کام ہے، اچھا کام ہے، اس نیت سے ایسے ایسے کفن بنوانا، ایسے ایسے پردے بنوانا، یہ بھی خلاف شریعت کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، اپنی امت کو کسی بھی قسم کی کوئی تلقین نہیں کی، بلکہ یہ معاملہ سادگی کا ہے، سادگی کا ہے۔ کفن میں دیکھیے آپ، سب سے سادہ کپڑا، سفید کپڑا پہنایا جاتا ہے، سب
سب سے سادہ کپڑا، لیکن ہمارے یہاں تڑک بڑک کر کے اور اس میں نقش و نگار کر کے بسم اللہ لکھ کے ذکر و اذکار لکھ کے قرآن آیات لکھ کے، یہ قرآن آیات کی توہین ہے، یہ ان کی بے حرمتی ہے، اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ لیکن لوگ نہ جانے انجانے میں اور جو دین اسلام کی تعلیمات سے لا علم ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، وہ اس کو بڑا ہی اچھا سمجھ کر کرتے ہیں کہ ہماری نیت کو اس سے فائدہ پہنچے گا۔ اسی طرح سے بھائیو، قبرستان جانے کے بعد یہ مسئلہ بڑا ہی گمبھیر اور بڑا ہی نازک ہے اور بڑا ہی افسوسناک ہے۔ قبرستان جانے کے بعد جیسے ہی لوگ پہنچتے ہیں، 5 منٹ کی تاخیر کیا ہوئی جنازے کی نماز میں یا تدفین میں، اپنی دنیا کی گپ شپ کرنا، کاروباری باتیں کرنا، ہنسی ٹھٹھا کرنا اور ایک دوسرے سیاست والے کام کرنا، وہاں پر بھی کاروبار کرنا، اور قبرستان جا کر بھی بھائیو یہ عبرت کا وقت ہوتا ہے۔ انسان کو وہاں اپنی موت یاد آنی چاہیے، لیکن وہاں جا کر بھی انسان سیاست کرے، وہاں جا کر بھی غیبت چغلیاں کرے، اور وہاں جا کر بھی دنیاوی باتیں کرے اور اس پر کوئی بھی سنجیدگی طاری نہ ہو۔ وہاں جا کر اگر ایک انسان پر سنجیدگی طاری نہیں ہوگی، خوف طاری نہیں ہوگا، تو پھر کہاں دنیا میں کون ایسا مقام ہے کہ وہاں جا کر انسان کے اندر سنجیدگی طاری ہو، خوف طاری ہو، موت اور آخرت کی یاد آئے، کب ایسا ہو سکتا ہے؟ لیکن اکثر لوگوں کی اکثریت یا تو اپنے موبائل میں مشغول ہے یا فون پہ باتوں میں مشغول ہے، کوئی وقار نہیں، کوئی سنجیدگی نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی غم نہیں، بس یہ ہے ہر آدمی قبرستان جانے کے بعد بھی اور اس حالت میں بھی آپ کی دنیا آپ سے نہیں چھوٹتی ہے، سمجھ لیجیے آپ کا دل سخت ہو چکا ہے، آپ کا دل پتھر سے سخت ہو چکا ہے کہ وہاں جانے کے بعد بھی آپ کی دنیا آپ سے نہیں چھوٹ رہی ہے، اور وہاں جانے کے بعد بھی آپ سیاست میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اس کی باتیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، ایک بہت بڑا مسئلہ اور بہت ہی افسوس کی بات، قبرستان جانے کے بعد اور جنازے کی نماز پڑھنے کا مسئلہ آتا ہے۔ اللہ کی قسم اکثر مسلمانوں کو نماز جنازہ کا طریقہ پتا ہے، نماز جنازہ کی دعائیں آتی ہیں، یہ بڑے ہی افسوس کا معاملہ ہے۔ آپ کا قریبی، اور یہ معاملہ تو انسان کے ساتھ ہر ہفتے پیش آتا ہے، ہر دن پیش آتا ہے کہ ہر ہفتے ہر دن اس کے ملنے والوں کا، اس کے رشتہ داروں کا انتقال ہو رہا ہے، ہر دن یا ہر ہفتے ہر مہینے اس کو جانا ہی جانا، اس کو جانا۔ آپ کے اوپر حق ہے ایک مسلمان کا کہ آپ اس کے نماز جنازہ کی نماز پڑھیں، نماز جنازہ پڑھیں۔ اگر آپ نہیں پڑھتے ہیں، حق تلفی کر رہے ہیں۔ حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہے، روایت میں 6 حق ہیں، اور اس میں سے ایک حق کیا ہے کہ آپ جب وہ مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھیں۔ آپ نماز جنازہ تو پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن آپ کو نماز جنازہ کا طریقہ پتہ نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں اگر آپ ان سے پوچھنے کہ نماز جنازہ کی دعا سنا دیجیے، نہیں سنا پائیں گے۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا تک یاد نہیں لوگوں کو۔ اور نماز جنازہ، آپ کا قریبی، آپ کی ماں کا انتقال ہوا ہے اور آپ اس کی نماز جنازہ صحیح سے نہیں پڑھ پائے، آپ نے اس کی حق تلفی کی ہے، آپ نے ظلم کیا اس کے اوپر اور آپ نے حق تلفی کی ہے، لیکن لوگ یاد کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ بھائیو، اللہ کے یہاں کیا جواب دیں گے کہ جب اللہ پوچھے گا تمہارے باپ کا، تمہاری ماں کا، تمہاری بیوی کا، تمہارے بیٹے کا انتقال ہوا، تم نے سب کو اپنی زندگی میں دفنایا، لیکن تمہاری کوئی بھی نماز جنازہ درست نہیں ہوئی، کیونکہ تم نے نماز جنازہ کا طریقہ نہیں پڑھا اور نہ دعائیں یاد کی۔ کوئی یاد کرنے کی کوشش نہیں کرتا، نہ کوئی یہ پوچھتا ہے کہ یہ دعائیں کہاں ملے گی، کیسے یاد کروں۔ یہ مسئلہ جو ہر وقت پیش آنے والا ہے، اس میں مسلمان اس قدر غفلت اور سستی کا شکار، بڑی افسوس کی بات ہے۔ اکثر 5 وقتہ نماز پڑھنے والے، 5 وقت کے نمازی، عام نمازیں پڑھنے والے، ان تک کو بھی نماز جنازہ کا طریقہ پتہ نہیں ہے، نماز جنازہ پڑھنے۔ اور جو بھولے بھالے پڑھتے بھی ہیں، اللہ کی پناہ، ان کو یہ پٹی پڑھائی ہوئی ہے کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا، سورہ فاتحہ۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کے رسول کی حدیث، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، وہ نماز ہوتی ہی نہیں، کوئی بھی نماز ہو جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور واضح حدیث آ جانے کے بعد وہ یہ کہے کہ حدیث تو صحیح ہے، لیکن ہم ہمارے امام کی بات مانیں گے، اور امام کی بات مان کر
آپ اپنے نماز جنازہ کو خراب کر رہے ہو، ناقابل قبول بنا رہے ہو، یہ عقل مندی نہیں ہے بھائیو۔ تحقیق کا مزاج بنائیے، تحقیق کا مزاج بنائیے کہ آپ اپنے اپنوں پر نماز جنازہ پڑھ رہے ہو اور پوری زندگی نماز جنازہ پڑھی اور سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کی وجہ سے آپ کی نماز جنازہ درست نہیں ہوئی، کیا معاملہ ہے؟ بہت بڑی افسوس کی بات ہے۔ تو نماز جنازہ کا طریقہ سیکھنے اور جاننے کی ضرورت ہے، سننے سے کام نہیں چلے گا، سننے سے کام نہیں چلے گا۔ اب تک پتہ نہیں تھا، پتہ چل گیا ہے۔ ہر انسان سننے والے کی ذمہ داری بنتی ہے اپنا محاسبہ کرے، اگر یاد نہیں ہے آج سے ہی یاد کرنا شروع کر دے، کوئی موٹی بات نہیں ہے، ایک دن میں، 2 دن میں، 1 ہفتے میں، 1 مہینے میں آرام سے یاد ہو جائے گا نماز طریقہ اور اس کی دعائیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیو، ہمارے ہاں ایک مسئلہ اور ایک طرز عمل یہ بھی غلط پایا جاتا ہے، قبرستان میں مشورہ دینے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں، مشورہ دینے والے، اور ہر مشورہ دینے والا یہ سمجھتا ہے کہ آج میں مشورہ دوں گا تو خاندان میں سب سے بڑا، بیچارے 2-3 میت کے رشتے دار یا اس کی اولاد کام کرنے والے، فلاں کہتا ہے ایسا کرو، فلاں کہتا ہے ایسا کرو، فلاں کہتا ہے ایسا کرو، 25 آدمی آ کے الگ الگ مشورے دیں گے، بیچارے وہ 2 نوجوان